بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج میں آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کے بارے میں بتاؤں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا اصل نام عائشہ اور لقب صدیقہ تھا۔ والد کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور والدہ کا نام ام رومان تھا۔ آپ بعثت نبوی کے 4 سال بعد شوال میں پیدا ہوئیں۔ آپ بچپن ہی سے بہت ذہین تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 نبوی میں مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔ جب مدینہ منورہ میں کچھ اطمینان ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے خاندان والوں کے ساتھ مدینہ منورہ باپ کے پاس پہنچ گئیں۔ کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی شادی ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح شوال میں ہوا اور شادی بھی شوال میں ہوئی۔ اس سے مقصود عربوں کی معاشرتی زندگی میں ایک پھیلے ہوئے وہم کا خاتمہ ہوا۔ اہل عرب شوال میں شادی نہیں کرتے تھے کیونکہ زمانہ قدیم میں اس مہینے میں طاعون آیا تھا۔ تمام ازواج مطہرات میں یہ شرف صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی کو حاصل ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنواری بیوی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد میں شرکت کی۔ وہ اس جنگ میں زخمی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو پانی پلاتی تھیں۔ غزوہ بنو مصطلق میں بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا۔ اس لڑائی میں منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی، جسے اسلام میں واقعہ افک یعنی جھوٹی تہمت والا واقعہ کہا جاتا ہے۔ منافقین کی اس شرارت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ خاصے پریشان ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر بھی اس بے بنیاد تہمت کا بہت اثر ہوا اور وہ اس صدمے سے بیمار ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس واقعے میں صفائی پیش کی اور ان کی برات کا اعلان کیا۔ چند آیتیں نازل ہوئیں جن میں خود اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عفت کی گواہی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے بہت محبت تھی۔ یہی حال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تھا۔ اس محبت کی بنا پر ان کو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل ہوا۔ زندگی کے آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 دن علیل رہے، جن میں 8 دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے میں مقیم رہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ربیع الاول 11 ہجری میں ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے میں دفن ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے لمبی عمر بیوگی کی حالت میں گزاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا انتقال 58 ہجری 67 سال کی عمر میں ہوا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وصیت کے مطابق وہ جنت البقیع میں مدفون ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور رضا جوئی میں پیش تھیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کا بھی خیال رکھتی تھیں۔ وہ کنایت پسند خاتون تھیں، اسراف اور فضول خرچی سے دور رہتی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ میں غریبوں اور مسکینوں پر خوب خرچ کرتی تھیں۔ جو کچھ پاس ہوتا تھا سائل کو دے دیتی۔ ایک دفعہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ان کو 1,00,000 درہم بھیجے۔ وہ اس دن روزہ سے تھیں۔ سب اسی وقت تقسیم کر دیے اور اپنی افطاری کے لیے بھی کچھ نہ رکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پاک باز خاتون تھیں۔ وہ ہمیشہ غیبت اور بدگوئی سے بہت پرہیز کرتی تھیں۔ ان کا اپنی سوکنوں سے مثالی تعلق تھا۔ وہ بڑی نرم دل تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اخلاق و کردار کی پاکیزگی، زہد و تقویٰ، سچائی و شیرین کلامی، فصاحت و بلاغت اور مجتہدانہ بصیرت میں ممتاز تھیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہا دینی امور میں ان سے مشورے اور مشکل مسائل میں ان سے حل پوچھتے تھے۔ ان کی رائے اور فتوے پر عمل کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہا کو دنیا اسلام میں پہلی مفتی خاتون ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ خواتین سے متعلق سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیشتر مواد آپ ہی کی وساطت سے مسلمانوں تک پہنچا۔ ان تمام صفات کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر اللہ تعالیٰ کا خوف غالب تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی، کاش میں درخت ہی ہو جاتی کہ تسبیح کرتی رہتی اور کوئی آخرت کا مطالبہ مجھ سے نہ ہوتا۔ کاش میں پتھر ہوتی
کاش میں پیدا ہی نہ ہوتی، کاش میں کوئی گھاس ہوتی۔ بجزے چند صحابہ رضی اللہ عنہ کہ وہ تمام صحابہ سے زیادہ عالمہ تھیں۔ ان کا شمار مجتہدین صحابہ رضی اللہ عنہ میں ہوتا اور ان سے بہت حدیثیں مروی ہیں۔ خطبات میں آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سوا تمام صحابہ رضی اللہ عنہ میں ممتاز تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نہایت عبادت گزار تھیں، نوافل اور خاص طور پر تہجد کی پابندی کرتی تھیں، اکثر روزے رکھتی تھیں، غلاموں پر شفقت کرتی تھیں اور ان کو خرید کر آزاد کرتی تھیں۔ تو دوستوں، یہ ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کا خوبصورت سفر۔ ملتے ہیں ایک دوسرے خوبصورت واقعے کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔